قلوب کو منور کرنے والی تواشیح کی آواز دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے آڈیٹوریم میں گونج رہی تھی اور حاضرین خاموشی سے محو سماعت تھے۔ یہ موقع تھا پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کے آغاز کی مناسبت سے 25ویں کل ہند مسابقہ حفظ و قرأت قرآن کی اختتامی تقریب اور جشن میلاد النبی کا۔ ایران کے خانہ فرہنگ، دہلی میں واقع عراقی سفارت خانے اور انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے اشتراک سے منعقدہ اس پرشکوہ تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ هدف ما این هست که با مشارکت کشورهای اسلامی در ایران کے کلچرل کونسلر فرید الدین فرید اصل نے کہا کہ ہمارا مقصد دوسرے اسلامی ملکوں کی مشارکت سے وحدت اسلامی کی راہ میں عملی قدم اٹھانا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے منعقدہ حفظ و قرأت قرآن کے اس مقابلے سے قرآن کریم کو پڑھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی ایک عالمی تحریک شروع ہوگی۔ This is also another pillar, important pillar, that gathering all the Muslim world together. This is one Quran. عراق کے ناظم الامور نزار مرجان محمد نے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے حفظ و قرأت قرآن کے اس مقابلے کی تقریب میں مختلف طبقات کی موجودگی کو اہم بتایا اور کہا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے قرآن ایک اور ختمی مرتبت ایک ہیں، اور اس نوعیت کا پروگرام دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کرنے میں ایک اور اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ اس تقریب میں کہا گیا کہ انسانیت کا پیغام ہی اسلام کا پیغام ہے، اور یہ مناسب موقع ہے کہ ہم رسول اسلام کی تعلیمات کو یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ عربی میں ہے، عربی سمجھنی پڑتی ہے اور اس میں تفصیل میں جانا پڑتا ہے، اس پہ بہت فلسفہ ہے، اس پہ بڑی گہرائی ہے، لیکن ایک معمولی انسان کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ جو تعلیمات ہم کو پیغمبر صاحب نے دیے ہیں ہم اسی کو سمجھ لیں اور اسی راستے پر ہم چلیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن پاک کا جز ہے وہ پورا ہم میں اتر آئے گا۔ مقررین نے قرآن کریم کی قرأت، حفظ اور تفہیم پر زور دیا اور کہا کہ قرآن نہ صرف مسلمانوں بلکہ سبھی بنی نوع انسان کی مشکلات و بحران کا حل ہو سکتا ہے۔ قرأت، حفظ اور تفسیر قرآن کے مقابلوں کے شرکاء کو پہلے، دوسرے اور تیسرے انعامات سے نوازا گیا۔ اس پرشکوہ تقریب میں کہا گیا کہ قرآن یاد کرنا یا پڑھنا ہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیمرہ مین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سہرالمی نیٹ ورک، دہلی۔